ہلاک کرنے والے گناہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو. اللہ کے ساتھ شرک اور جادو، یعنی شرک کے علاوہ جادو بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج جس کے پاس بیٹھو وہ کہتا ہے مجھ پہ جادو کیا گیا. تو آخر میں سوچتی ہوں کوئی کرنے والا بھی تو ہوگا. اگر ان کی بات سچی ہے تو کوئی کرنے والا تو ہے نا. تو وہ کسی کو پریشان کر کے خود اپنی کس قدر ہلاکت کا سامان کر رہا ہے. کوئی حسد میں کرے یا کسی بھی اعتبار سے کرے. تو اجتنبو کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کشی کرو، دور رہو، دور، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس میں گرفتار ہونے سے بچو. جادو کیا ہے؟ یہ گرہیں لگانا ہے. گرہیں لگانا، دھاگوں میں کچھ پڑھ کے گرہیں لگانا جادو ہے. اور دم جھاڑ جس میں پھونکے ماری جاتی ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جادو ہے جو قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے اذن کے ساتھ ایسے کاموں سے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، جادوگر کے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی کو نقصان پہنچانا تو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے. جادو کفر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جادوگروں کو قتل کر دیتے تھے، اور جادوگروں کی سزا کی حد قتل سمجھتے تھے. یعنی جادوگر کو پکڑا جاتا تو اس کو مار دیا جاتا تھا. جادو کرنے اور کروانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں. جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب کا عادی، جادو پہ ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اپنے لوگوں کو اپنی خلافت میں، ہر ساحر کو قتل کر دو. تو کہتے ہیں بجالہ بن عبدہ کہ ہم نے ایک دن میں 3 جادوگروں کو قتل کیا. یعنی آپ سوچئے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. جادو جو ہے نا ہر سوسائٹی میں، ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے. اب اول تو یہ ہے کہ اس کو کرنا منع ہے اور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ پر کر دے یا آپ کو اس کی علامات نظر آنے لگے تو پھر آپ کیا کریں؟ سب سے بڑا علاج قرآن ہے. جادو کا سب سے بڑا علاج قرآن ہے. ہو سکتا ہے 3 دن میں قرآن ختم کر لیں، 10 پارے روز پڑھ لیں اور ریپیٹ کریں اس عمل کو. میں نے کسی اسکالر کا سنا تھا کہ وہ اسی طریقے سے علاج کرتے تھے، اور اس سے طبیعت بھی سخت خراب ہوتی ہے اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور کافی کرائسس ہوتے، لیکن اس کے بعد یہ کہ مریض شفا پا جاتا. کیونکہ قرآن جو ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے. تو ایمان لا کر اس پر کہ یہ شفا کا ذریعہ ہے قرآن پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کر رہی ہے، ان کو دم کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. پھر کتاب اللہ میں سے بھی خاص طور پر سورۃ الفاتحہ اور البقرہ اور معوذتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اجوا کھجور سے علاج، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے گا اس روز جادو اور زہر سے بچا رہے گا. پھر بیری کے پتوں سے علاج، بیری کے 7 پتے لے کے 2 پتھروں کے بیچ میں کوٹ کے یا ان کو گرائنڈ کر کے پانی ملا دیں، اس پر آیت الکرسی اور 3 کل پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 گھونٹ پی لیں اور باقی جسم پہ بہا لیں، تو انشاءاللہ اس سے بیماری ختم ہوگی. اور یہ بھی ریپیٹڈلی کریں. جادو کا علاج جادو کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسے کاہنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جو جادو کے طریقوں پر عمل کر کے آپ کا علاج کریں. کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی ممانعت ہے. جو ایسے نجومی کے پاس جائے اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک اور روایت میں آتا ہے جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. تو غیر شرعی جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کروانے کی ممانعت ہے. سب سے پہلے تو قرآن کے ذریعے علاج، پھر یہ بیری کے پتوں پہ قرآن پڑھ کے، پھر رقیہ سننا اور کرنا، سورۃ البقرہ کا پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے، اور پورے یقین کے ساتھ. کسی بھی ایسے راقی کے پاس نہ جائیں جو قرآن کے سوا یا مسنون دعاؤں کے سوا کچھ اور پڑھتا ہو.